حضرات، سورہ نساء کی یہ 39 نمبر آیت ہے اور ہمارا سلسلہ درس جو ہے وہ آیت نمبر 36 سے مسلسل چل رہا ہے، اور یہاں تک کہ تمام مضامین الحمدللہ ہم اللہ کی توفیق سے پڑھ چکے ہیں، جن میں توحید کی اہمیت پڑھا ہے، شرک کی مذمت پڑھا ہے، والدین رشتہ داروں کے حقوق پڑھا ہے، یتامى مساکین پڑوسی اور آشناؤں اور ساتھیوں کے حقوق کا ذکر پڑھا ہے، ماتحتوں کے متعلق جو احکامات ہیں وہ پڑھے ہیں۔ پھر اس کے بعد ذکر شروع ہوا اس بات کا کہ اللہ کو کیسے لوگ ناپسند ہیں، تو اس میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اترانے والے اور شیخی خورے جو ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہیں، بخیل اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور جو لوگوں کو نیک کاموں سے روکتے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا اور وہ اس انعام کا اظہار نہ فرمائیں۔ یہ سارے مضامین ہم نے پڑھ لی۔ آج اس آیت نمبر 39 کے حوالے سے جو مضمون ہمارے سامنے ہے اس میں فرمایا گیا کہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ولا بالیوم الآخر، اور نہ قیامت پر، ومن یکن الشیطان لہ قرین فساء قرینا، تو جس کا مصاحب شیطان ہوا تو کتنا برا مصاحب ہے۔ یہ 38ویں آیت ہے۔ 39ویں میں فرمایا گیا کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور ان کا کیا نقصان تھا اگر ایمان لاتے اللہ پر اور قیامت پر اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ ان کو جانتا ہے، علم رکھتا ہے۔ یہ دونوں آیتیں، ان میں سے آیت نمبر 38 کی بات ہم آج کریں گے۔ اوپر سے ذکر چل رہا تھا کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو اترانے والے اور شیخی خورے جو ہے وہ ناپسند۔ پھر اس کے بعد اب جو سلسلہ آگے بڑھا تو پھر وہ خصوصیات بیان کی گئیں جو خدا کے نافرمانوں کی علامات ہیں، اور جو ان لوگوں کے لیے جن کے اندر وہ پیدا ہو جائیں انہیں خدا کی محبت سے محروم ہے۔ تو جہاں ان میں بخیلی ہے، جہاں ان میں کنجوسی ہے، وہیں ایک خاص بیماری یہ ہے کہ آدمی خرچ تو کرتا ہے مگر خرچ کرنے میں اس کا مدعا خدا کی رضا نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے۔ ہم شریعت کی اصطلاح میں اسے ریا کہتے ہیں۔ عام طور سے اردو میں آپ اس کے لیے نمود و نمائش کا بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ بھلائی اور خیر کے کام کہ جن کو کرنا اسلام نے ضروری قرار دیا، ان کی منتہا اور ان کا مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے تو پھر ایسے اعمال خدا کی جناب میں مقبول نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے دو طولی باتیں اور عرض کر دوں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا کہ دیکھو ایک ایسا وقت جو ہے وہ آنے والا ہے کہ جب کوئی چیز تمہیں ساتھ نہیں دے گی سوائے اس کے کہ جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ یہ اللہ کے راستے کا خرچ ہی تمہارے کام آئے گا، اور اس کو اس سے پہلے کر لو کہ وہ دن آ جائے کہ جب کوئی خریداری اور کوئی دوستی اور کوئی سفارش جو ہے وہ کام نہیں دے گی۔ مثلا اس بات کو سورۃ البقرہ میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتیا یوم لا بیع ولا خلۃ ولا شفاء والکافرون هم الظالمون۔ ایمان والو، اللہ کی راہ میں دیے ہوئے جو اللہ نے رزق تمہیں دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو،
من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلہ، اور دوستی جو ہے وہ کام نہیں آئے گی، ولا شفاعہ، اور سفارش نہیں چلے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر جو ہیں وہ خود ہی ظالم۔ یہ جو کچھ یہاں مال و ذرائع ہمیں دیے گئے ہیں ان کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو ایک دن ایسا آ رہا ہے کہ سارا مال و اسباب جو ہے یہ ادھر ہی رہ جائے گا، اس سے تم کچھ ساتھ نہیں لے کے جاؤ۔ قیامت کے میدان میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ مال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ پھر اسی سورۃ البقرہ میں آگے چل کے اس مضمون کو مزید واضح کیا گیا کہ یہ جو خرچ کرنا ہے یہ کس طرح خرچ کرنا ہے اور اس کا کیا کچھ ملنا ہے۔ تو اس کی مثال دیتا ہے قرآن کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا گیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال دیتے ہوئے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیں ہوتی ہیں، ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ گویا ایک دانے کے برابر عمل جس طرح زمین سے 700 دانے برابر کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیا ہوا ایک پیسہ 700 پیسوں تک بڑھتا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ اسے بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ تو اس پر پابندی کوئی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے نہیں جی کیونکہ آپ نے یہ اصول متعین کر دیا ہے کہ 700 گنا ہی دینا ہے، تو بادشاہ ہے وہ 7000 گنا بھی دے سکتا ہے۔ لیکن دینے والوں اس سب کے ساتھ یہ بات دیکھ لینا کہ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کہ یہ خرچ کس طرح کرنا ہے؟ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دینے کے بعد احسان نہیں دھرتے، نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا نیک اجر ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے کہ جس کے بعد ستایا جائے۔ پھر فرمایا گیا کہ ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان دھر کے اور ایذا دے کے۔ اس طرح جو مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے، اوپر سے زور کا پانی پڑا جس نے اس پتھر کو صاف کر کے چھوڑ دیا۔ اور یہ خوبصورت مثال دی ہے ریاکاری کے خرچ کے سلسلے، یعنی بارش کی تاثیر یہ ہے کہ جب وہ زمین پر پڑتی ہے تو اس سے روئیدگی ہوتی ہے، سبزہ اگتا، لیکن زمین پر پڑتی ہے تو سبزہ اگتا ہے، پہاڑوں کی چٹانوں پر گرد و غبار جم جاتی، بارش جب اس چٹان پر پڑے گی تو اسے دھو کے صاف کر دے گی، وہاں کوئی روئیدگی نہیں ہوگی۔ لہذا جو خرچہ، جو مال آدمی دنیا کے دکھاوے کو خرچ کرتا ہے اس کی مثال اسی چٹان جیسی ہے کہ بظاہر اس پر تھوڑی سی دھول جمی ہوئی ہے، یعنی ذرا سا وہ نیکی کا جذبہ، نیکی کا کام اس نے کیا، دھول جم گئی۔ رحمت کی بارش اس دھول کو صاف کر کے لے جائے گی، اس کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے اس میں ایک بنیادی اصول ہے اسلام کا، اور وہ یہ کہ جس کو جو کچھ بھی ملے گا وہ اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ شریعت کی نگاہ ایسا کام، چاہے وہ مالیات کا ہو، مالی عبادات، جسمانی عبادات کا، ذکر و اذکار کا، بھلائی اور خیر کا کوئی کام بھی لے لیا، اگر اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو تو وہ اجر کا باعث ہے، اور اگر اس کی بنیاد یہ ہے کہ لوگ راضی ہوں تو اس کا کوئی اثر نہیں۔ اور یہ بدترین قسم کی بات ہے
کہ کوئی آدمی نیکی بھی کرے اور اس کے اجر سے محروم بھی رہ جائے محض اس بنیاد پر کہ اندر سے اس نے اسے ایک غلط راستے پر ڈال دیا ہے، کہ وہ اس خیال میں مبتلا ہو گیا ہے کہ یہ میں بڑی نیکیاں کر رہا ہوں اور ذرا لوگ دیکھیں تو میری بڑی تعریفیں کریں۔ قرآن نے اس سلسلے میں دو اصول دیے۔ ایک اصول یہ ہے کہ تم جھکا چھپا کے بھی دے سکتے ہو، اللہ اعلان بھی دے سکتے ہو، پابندی نہیں لگائی قرآن نے، لیکن ایک بات کہی کہ اپنی نیتوں کا تحفظ کرو، اور خاص طور سے جو چیزیں فرائض میں داخل ہیں ان کے لیے تو اسلام اخفا نہیں چاہتا، کیونکہ اس سے توسیع دعوت ہوتی ہے، دین آگے پھیلتا ہے۔ لیکن وہ نوافل ہیں، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ روزے کی صورت میں ہو، چاہے وہ صدقہ اور خیرات کی صورت میں ہو، اس میں پسندیدہ بات یہ ہے کہ اس کا اظہار نہ کیا جائے۔ یعنی جس طرح ہم فرض نماز آ کے مسجد میں پڑھتے ہیں تو ہمیں زیادہ ثواب ہوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ اگر آپ اللہ اعلان دیں اور نیت یہ ہو کہ اس طرح لوگوں کو بھی اسلام کے کرنے کی ترغیب ہوگی تو اس پر آپ کو زکوٰۃ کا بھی ثواب ملے گا اور اس نیت کا بھی ثواب ملے گا کہ آپ نے اللہ کے دین کی توسیع کے لیے ایسا کیا۔ اور معاملہ میرا آپ کا نہیں ہے، معاملہ آپ کا اور اللہ کا، میرا اور اللہ کا۔ اسلام نے درمیان سے ہر شے ہٹا دی ہے بندے اور اللہ کی، بندے اور اللہ کے درمیان کوئی شے موجود نہیں ہے، معاملہ براہ راست خدا کا، خدا کے بندے کے ساتھ۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، اللہ ہی کو پتا ہے۔ مسجد میں آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں مجھے نہیں پتا، میرا آپ کو نہیں پتا، آپ کا اللہ کو پتا ہے، میرا بھی اللہ کو پتا ہے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہوئی ہے، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام کام جو ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ آدمی کی نیت پر ہے۔ بات آ گئی تو عرض کر دوں، نیت زبان سے کسی الفاظ کی ادائیگی کا نام نہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں اس بات کا خیال کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ نیت ہے، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں یہ نیت ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ نیت ہے۔ تو یہاں میں ایک بات وضاحت کے لیے یہ بھی عرض کروں کہ اگر یہ نیت دل میں موجود نہیں، اس کے بغیر آدمی زبان سے کچھ الفاظ ادا کر لے تو عمل منعقد نہیں ہوتا۔ مثلا ایک آدمی کا ذہن جو ہے وہ نماز کی طرف متوجہ نہیں، اور زبان سے اس نے کہا جی میں پڑھتا ہوں 4 رکعت نماز سنت طریقہ رسول اللہ کا، اور منہ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، لیکن دماغ میں یہ خیال موجود نہیں، قلب میں یہ خیال موجود نہیں ہے، تو ان الفاظ کے دہرانے کے باوجود یہ نماز منعقد نہیں ہوتی۔ لیکن دل میں یہ خیال موجود ہے کہ میں 4 سنتیں پڑھ رہا ہوں جو طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھ رہا ہوں، اور اب کہتا ہے اللہ اکبر، تو یہ نماز منعقد ہو گئی، کیونکہ زبان سے ادائیگی مستحب ہے، واجبات میں نہیں ہے۔ یہ بات مجھے اس لیے عرض کرنی پڑی کہ بعض دفعہ ہم نماز کی صف میں دیکھتے ہیں کہ جتنی دیر امام یہ مؤذن صاحب جو ہیں وہ تکبیر پڑھ رہے ہیں تو لوگ چپ چاپ کھڑے ہیں، اب امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی تو اب وہ دوہرا رہے ہیں کہ جی 2 رکعت نماز جمعہ واجب، اور اس امام کے پیچھے اور منہ میں کعبہ شریف کی طرف۔ اتنے میں امام صاحب نے سبحانک اللہم بھی پڑھ لی، اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھ لی، اور اب تلاوت شروع کر دی۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ امام کے ساتھ اللہ اکبر کہنا کتنا ضروری ہے۔ اس پر ایک مثال مجھے یاد آ گئی، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کے پاس تشریف لائے مسجد نبوی میں، تو چہرہ کچھ متغیر تھا، مقدر تھا، اس پر کچھ پریشانی اور غم کے آثار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
پوچھا عثمان خیریت ہے، کیا ہوا؟ انہوں نے میرا سامان تجارت گیا ہوا تھا اور میں نے یہ نیت کی ہوئی تھی کہ یہ جتنا مال و اسباب بھی آئے گا یہ سب میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا۔ تو ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ جس جہاز میں میرا سامان آ رہا تھا وہ ڈوب گیا، تو ذرا اس کا ملال ہے۔ اب آپ اس میں دونوں باتیں دیکھ لیں کہ یہ ملال ذاتی مال کا نہیں تھا، کیونکہ اس کی تو وہ نیت کر چکے تھے کہ میں نے راستے میں دے دینا، گویا اس مال کا جسے وہ خدا کے لیے دینے کا تہیا اپنے دل میں کر چکے ہیں وہ ضائع ہو گیا۔ تو ایک مومن کو اس بات کا دکھ ہو رہا ہے کہ یہ ضائع نہ ہوتا تو اللہ دین کے کام آتا۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو اس کے جواب میں جو جملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرے آپ کے لیے بہت ہی سوچنے کی بات ہے۔ فرمایا اچھا بس، میں تو سمجھا تھا عثمان کہ نماز میں شاید تکبیر اولا قضا ہو گئی ہے تیری۔ یہ تکبیر اولا اس تکبیر کو کہتے ہیں کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں، یعنی جس وقت اب ہم اللہ توفیق دے گا امام صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھیں گے تو وہ جب پہلی دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے وہ تکبیر اولا ہے، اور یہ وہ فرض ہے اس نماز کا کہ اس کے بغیر نماز قائم نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی یہ تکبیر نہ کہے اور باقی سب کچھ پڑھ لے نماز میں، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ اتنی اہم ہے، اور سرکار کے اس قول کی بنیاد پر اس کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا وہ لاکھوں روپے کا اسباب جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے لیے دینے کا عہد اور اپنے دل میں ارادہ کر چکے تھے، حضور نے فرمایا یہ کم نقصان ہے، یہ نقصان ذاتان ہے کہ کسی کی تکبیر اولا قضا ہو جائے۔ تو اب ایک تو غفلت ہماری یہ ہے جس میں ہم سارے شامل ہیں کہ اس تکبیر اولا میں شمولیت کے لیے صحیح نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، نماز میں آئے چلو داخل ہو گئے، اور دوسرے ایک ایسی کام میں کہ جو ضروری نہیں ہے اتنے پھنسے رہتے ہیں کہ جان کے اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ جب امام صاحب یہاں کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو وہ اتنا وقت دیتے ہیں کہ آپ اپنی صفیں درست کریں، امام آپ کی طرف منہ کیے ہوئے کھڑا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ اسے پورا کر رہا ہے کہ بھائی صفیں ٹھیک کر لو۔ ہر صاحب علم امام جو ہے آپ دیکھتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب بھی جس وقت ہم جمعے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں بھائی صفیں ٹھیک کر لو، یعنی یہ وہ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس امام کا مقرر فرما دیا ہے جو امت کو صف بستہ کرنے کے لیے کھڑا۔ تو لہذا صفیں درست کر لو تکبیر سے پہلے، دیکھ لو کندھے مل گئے ہیں، دیکھ لو پاؤں ٹھیک ہو گئے ہیں، یہ سب کام۔ اس کے بعد اب تکبیر ہو رہی ہے، اعلان کیا جا رہا ہے کہ اقام یہ قائم ہو گئی ہے نماز، قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی۔ تو اس دوران میں جب یہ نماز کھڑی ہو گئی ہے تو جو اس سے پہلے کی چیز ہے اسے پہلے کر لو بھائی، نہیں ابھی کھڑے ہیں خاموش ہاتھ باندھے ہوئے کھولے ہوئے کھڑے، تکبیر پوری پڑھ لی، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، اور اگر کسی غریب نے واقعی ان کی اللہ اکبر کہہ دی تو اب اس کی نماز بھی خراب کی جا رہی ہے کہ اونچی آواز کے ساتھ اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دو رکعت اور واجب اور امام کے پیچھے اور منہ کعبہ شریف کی طرف، اب کہیں گے اللہ اکبر، اتنے میں امام تلاوت شروع کر دے۔ حنفی مسلک کے مطابق آپ سمجھتے ہیں جب امام تلاوت شروع کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اب قرآن سنو، اب پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ قرآن کا پڑھنا سنت ہے اور قرآن کا سننا واجب ہے، یہی مسلک ہے ہمارا۔ اسی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے جب وہ تلاوت کر رہا اس کی تلاوت سارے مقتدیوں کی تلاوت ہے۔ وہ کیوں ہے؟ یعنی امام صاحب کا مسئلہ کس دلیل کی بنیاد پر ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ قرآن کا پڑھنا سنت ہے، قرآن کا سننا واجب ہے جب وہ پڑھا جا رہا ہو۔ بلند آواز سے جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو کان لگا دو، متوجہ ہو جاؤ، یہ فرمان الہی سنایا جا رہا ہے۔ لہذا ہم نے وہ فضیلت تکبیر اولیٰ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور
مستحب سے زائد اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دل میں ہم گھر سے آئے، کیوں آئے؟ جمعے کی نماز پڑھنے آئے۔ کس کے لیے پڑھنے آئے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھنے آئے۔ کدھر منہ کریں گے؟ قبلے ہی کی طرف منہ کریں گے۔ کس کا اقتداء ہوگا؟ اسی امام کا اقتداء ہوگا جو ہمارے آگے کھڑا ہے۔ یہ تو ساری وہ باتیں ہیں جنہیں طے کیے بغیر ہم گھر سے چل نہیں سکتے۔ یعنی آپ دیکھیں اس ارادے کے بغیر ایک قدم نہیں آ سکتا۔ جس وقت ہم گھر سے کپڑے بدل کے کہیں بھی چلتے ہوں تو پہلی چیز کیا ہو؟ ہمارا یہ فیصلہ کہ کہاں جا رہے ہیں۔ یہی فیصلہ ہمارے اعمال کو قائم کرتا ہے۔ تکبیر اولا قضا ہو گئی اور اس لیے تجھے ملال ہے۔ ایک مومن کے لیے یہ ملال کی بات ہے، یہ جماعت